السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ہمارا آج کا جو سبق ہے وہ حدیث نمبر 15 ہے، اور حدیث کا ایک جز آپ کے سامنے ہے۔ اللہ کے نبی کے جو فرامین ہیں، ان فرامین میں سے ایک فرمان جو ہے وہ آج ہمارے سبق میں شامل ہے۔ اس کے اوپر ہم انشاءاللہ بہت ہی اختصار سے گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ ابو داؤد کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حدیث نمبر آپ کے سامنے ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، کل بدعۃ ضلالہ، کہ ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے۔ اب یہ اللہ کے نبی کا بہت ہی عمدہ، بہت ہی پیارا اور بہت سے مسائل کو حل کرنے والا فرمان ہے۔ یقیناً اس کے اندر بہت سی مسائل کا حل موجود ہے، بہت سی چیزوں کا اس کے اندر جو ہے وہ جواب اس کے اندر ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اگر ہم اس حدیث کا مطالعہ جو ہے وہ مسالک کے تعصب کی عینک اتار کر اگر کریں گے، اگر سلف صالحین کی منہج کی روشنی میں کریں گے، صحابہ کے منہج کی روشنی میں اس حدیث کو دیکھیں گے، تو انشاءاللہ ہمیں بہت سی باتیں کلیئر ہو جائیں گی، بہت سے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو سب سے پہلے میں اس بات کی وضاحت کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ عموماً ہمارے معاشرے میں جو اکثریت ہے وہ دینی اصطلاحات جو ہیں ان سے ناواقف ہے۔ اس کی وجہ یہ جو میں سمجھتا ہوں، ویسے وجوہات تو بہت ہیں، لیکن ایک دو وجہ جو میں سمجھتا ہوں ہے وہ ایک یہ ہے کہ ہم ان اصطلاحات کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے ہم میں۔ اور دوسری جو ریزن علماء کی ہے کہ علماء ان اصطلاحات کی طرف عوام کی توجہ مبذول کرواتے ہی نہیں ہیں۔ وہ ایک مخصوص موضوع کو پکڑتے ہیں، اسی کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، یعنی کہ ایک مخصوص موضوع کو ہم نے پکڑ لینا ہے، اس کے اوپر ہم نے حدیث بیان کرنی ہے یا قرآن یا واقعات کو ہم نے بیان کرنا ہے۔ علماء کو چاہیے کہ جو اصطلاحات ہیں جن سے ہم نے دین کو لرن کرنا ہے، جہاں سے دین کا استنباط کرنا ہے، مسائل کو سمجھنا ہے، ان کی بھی جو ہے وہ ان کا تعارف ہونا چاہیے، ان کو محدثین کی نظر میں سمجھانا چاہیے۔ تو یہ وجوہات جو تھیں ان میں سے ایک دو وجہ یہ معلوم ہوتی ہے۔ تو اس لیے میں یہاں پہ بدعت کی تعریف کر دینا مناسب سمجھتا ہوں، اور اس کے بعد پھر میں اس کی طرف آتا ہوں کہ بدعت کی تعریف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس انداز میں کرنا یا اس طرح کرنا جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں نہیں بتایا۔ یہ ایک بڑی جامع اور بڑی آسان سی تعریف میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ بہت مشکل الفاظ اور اس کے اوپر جو اور توجیحات ہیں محدثین کی وہ میں نے قطع نظر ان سے۔ تو جامع تعریف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت یا نیکی کرنا اس انداز میں جس پہ کتاب و سنت خاموش ہو، کتاب و سنت میں اس کا کوئی وجود نہ ہو، تو وہ کام جو ہے وہ بدعت کہلائے گا۔ اب آتے ہیں بدعت کی اقسام کی طرف۔ ہمارے معاشرے میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ بدعت اچھی بھی ہوتی ہے اور بدعت بری بھی ہوتی ہے۔ یہ تو کہنا ہے ایک مخصوص طبقہ جو ہمارے معاشرے میں اس کا رہن سہن ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ، یعنی کہ ایک بری بدعت اور ایک اچھی بدعت، تو اس کو بیان کیا جاتا ہے، جبکہ ایسا کوئی تقسیم کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ بدعت جو ہے وہ بدعت ہی ہوتی ہے، وہ اچھی ہو یا جو ہے وہ بری ہو، تو بدعت ہی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے
کل بدعت ضلالہ کا ہے کہ ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے۔ اب بدعت کی دو قسمیں ہیں بنیادی طور پر، ایک وہ بدعت ہے جن کا تعلق ہے ایجادات سے، یعنی کہ نئی نئی چیزیں جیسے کہ سائنس یا ٹیکنالوجی جو ہے وہ ترقی کر رہی ہے، نئی نئی چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں، تو ایک یہ چیز ہے۔ اور ایک کا تعلق ہے دین سے، ہم دین میں کوئی ایسی نئی بات جو ہے وہ کر لیں تو وہ ہوگا۔ اب جہاں تک دنیاوی معاملات کا تعلق ہے، ایجادات کا تعلق ہے، تو ان کو ہم نیکی سمجھ کر اور عبادت سمجھ کر ان کا استعمال تو کرتے نہیں ہیں، تو لہٰذا یہ کہنا وہ بدعت ہیں تو یہ بدعت نہیں ہے۔ ہاں دین کے اندر کوئی چیز ایسی کی جائے جس کو ثواب سمجھ کر، نیت عبادت سمجھ کر کیا جائے، اس کے اوپر کتاب و سنت خاموش ہو، تو اس حوالے سے یہ کہا جائے گا یہ بدعت ہے، اور وہ بدعت کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے، ضلالت ہے۔ اور یہ ایک جامع، اب عموماً ہمارے معاشرے میں سوال اٹھتا ہے، اگر کسی کو کہیں کہ آپ یہ کام جو کر رہے ہیں یہ بدعت ہے، تو وہ کہیں گے آپ تو سائیکل بھی استعمال کر رہے ہیں، آپ تو موبائل بھی استعمال کر رہے ہیں، آپ ہوائی جہاز پہ سفر بھی کرتے ہیں، آپ جو ہے وہ لیپ ٹاپ بھی یوز کرتے ہیں، آپ جو ہے وہ آپ پنکھا بھی چلا رہے ہیں، مائک آپ جس کے اوپر بول رہے ہیں، یعنی کہ یہ عوامی ری ایکشن ہوتا ہے۔ عموماً یہ ری ایکشن پیدا کیا جاتا ہے ان علماء کی طرف سے جو ان اصطلاحات سے خود ناواقف ہیں۔ تو پہلی بات میں نے کلیئر یہ کی ہے کہ ان کا تعلق بدعات سے نہیں ہے، بدعت کا تعلق دین سے ہوتا ہے، یعنی کہ دین کے اندر ایسی کوئی چیز ایجاد کرنا، وہ ان کا تعلق تو معاملات میں ہے، اور معاملات میں فقہ کا یہ اصول ہے کہ ہر چیز میں اباحت ہے الا کہ ان کے کسی کے منع کی دلیل آ جائے، اور عبادات میں اصول فقہ کا یہ ہے کہ ہر چیز حرام ہے الا کہ اس کے کرنے کی دلیل آ جائے۔ تو عبادت وہی عبادت ہوگی جس کو قرآن نے اور حدیث نے جو ہے وہ کنسیڈر کیا ہوگا کہ یہ عبادت ہے، اور معاملات میں تو ہر کام مباح ہے الا کہ کسی کے منع کی دلیل آ جائے۔ تو یہ چیزیں ہیں ہمارے سامنے یہ ہونی چاہیے، اور بدعات سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی ہر خطبہ جمعہ میں، ہر خطبہ عید میں اللہ سے دعا مانگتے تھے کہ اللہ ہمیں اس بدعت سے محفوظ فرما، اور ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے، ہمیں بدعات سے بچ کر سنتوں کو جو ہے وہ لازم پکڑنا ہوگا، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ میری سنت کو اور میرے خلفاء کی سنت کو لازم پکڑیں، اسی میں آپ کی نجات اور اسی میں آپ کی فلاح۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔